اب آپ اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے آ جا، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مینو پڑھ لو. تو جب آپ نے جانا نہیں ہے ابھی تو اللہ کو کیوں پہلے مار رہے ہیں؟ بھی اس کو کیوں پکار رہے ہیں؟ وہی بات وہ کس نے کہی تھی، وہ قوال تھے بڑے مشہور، وہ کسی محفل میں قوالی بھی ہو رہی یا کوئی کلام ہو رہا تھا، آئی ڈونٹ نو، ان کے ساتھ کوئی اور بھی صاحب بڑے نستعلیق میرے جیسے کوئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مشہور قوال ہیں وہ جن کے بال لمبے لمبے تھے، عزیز میاں صاحب. تو وہ عزیز میاں صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اپنی باری کا شاید انتظار کر رہے تھے یا کوئی ایسی محفل تھی. اب وہ قوالوں کا جو کوئی فکرہ ہارا تھا ان پہ چونکہ وجد طاری ہوتا تھا، وہ اچانک کر دیا اللہ اللہ. وہ صاحب جو ساتھ بیٹھے تھے، مجھے نام بھول گیا اس کا، مشہور ہے جس طرح امجد اسلام امجد ہے، فکرے باز کئی لوگ ہوتے ہیں. کون؟ یوسفی صاحب نہیں، یوسفی صاحب بڑے رکھ رکھاؤ والے بندے تھے، میرا خیال ہے یہ انہی میں سے تھے کوئی، یا تعلق قاسمی یا امجد اسلام امجد، کیونکہ یہ لوگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ضائع کرتے فکرہ نہیں ضائع کرتے. ٹھیک ہے، اور اوپر سے ظاہری بات ہے جب وہ عاشق تھا، جب وہ اللہ کرتا تھا یہ لرز بھی ڈرتے ڈر جاتے تھے ایک دم، دن کا ترا نکل جانا. بندہ امبیرس بھی تھوڑا سا ہوتا ہے جو اس طرح کا بڑی محفل اس طرح کی تھی مکس سی. ٹھیک ہے، وہ دو بار تو انہوں نے کر دیا، تیسری بار اللہ کی ڈر تو کیا شادی کہتا ہے میاں صاحب کیا نل. ٹھیک ہے، اے نہ اگوں اللہ بھی ایک باری کہہ دے ٹھیک ہے جانا پہ جائے. وہ بات یہ ہے کہ یہ رجت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا میں عام زبان سے کیفیات طاری ہونا شروع ہوتی ہے، اس کو بھی سنبھالنا مشکل. ٹھیک ہے، تو آپ سب بند کر کے بس 3 بار اللہ پانی والی دعا کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے سر، وہ بیٹی ہماری ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ. نہیں، وہ بیٹی کی مجھے گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بھی بیٹی ٹھیک ہوئی ہے اس بیٹی کا کام تھا کہ وہ آگے اس کے گھر والوں کا کام تھا کہ وہ خود بتاتے، میرے پاس نہ بندہ بھیج. سر لیکن مجھے خود شوق تھا آپ سے. نہیں، آپ کو میرے سے شوق تھا وہ اچھی بات ہے، چلیں آپ کی مہربانی ہے، آپ کا پیار سر آنکھوں میں. سر بیٹے کے لیے بھی یہی میں پڑھوں. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے. بیٹے کے لیے کتنی عمر ہے اس کی؟ سر 16 سال. تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے؟ وہ بھی تھوڑا سا سر بڑا روٹ سا ہے. تمہیں چھتر مارو، تصویریاں پڑھنی ہے، تھی جادو نہیں رکھا ہے قرآن شریف؟ اللہ سے ویسے دعا کریں، پہلے کرنی تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے کہ یا اللہ یہ میں نے نکاح کیا ہے، اس میں مجھے حل سیدھی اولاد دے، ایک راہ پہ ہو، اور اس کے بعد اس کو ٹرین اچھی طرح کرنا تھا 14 سال کی عمر تک. اب تو اس سے دوستی لگائیں. پڑھائی نہیں ہے تو کچھ اور پڑھے لکھے ہونا ہو سکتا ہے، زیادہ پڑھیا ہوگا، زیادہ کھیلتا ہے. اچھی بات ہے، کرکٹ کھیلتا ہے تو وسیم اکرم بن جائے گا، 10ویں پاس نہیں کا ہو سکتا ہے، اچھا کرکٹر ہو اگر اس میں اسکل ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ نہیں کما سکتا زیادہ یا اچھا پیسے ہی کمانے ہیں کہ نہیں علم حاصل کرنا؟ دعا کر دیجیے. میں تو دعا کر رہا ہوں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے بھی آپ ان سے نہیں سبا رہے ان کی دعا پہ، اس کے بعد کسی کو دعا کہنا مجھے تو شرم آتی ہے. ان کی دعا انہیں کی دعا کھا رہے ہیں سارے، سرکار دعا کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، نہیں تو کون سی بغیرتی ہے جو اس قوم نے نہیں کی ہے؟ آپ بتا دیں مجھے. صاحب صحیح فرما رہے ہیں. کیا حاجی، کیا نمازی، کیا حافظ، کیا قاری، کیا کیا ہے پرفارمنس ہماری؟ صحیح ہے. ان میں سے کتنے اگر ابھی سرکار دو عالم آ جائے تو یہ شکل بھی دکھا سکتے ہیں؟ آج وہ حساب لے لے تو کون ہے جو اس کو جواب دے سکتے اس کے سامنے پیش؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی دعا ہے، میاں دعا ہوئی موجہ کرو. ٹھیک ہے، لیکن آفتیں آ سکتی ہیں، عذاب نہ بھی آئے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ پریکٹیکل کا درود کریں. آپ پتھر کھا کے دعا دیا کریں، دانت شہید کرا کے دعا دیا کریں، بچے ذبح کرا کے دعا دینے کا ظرف رکھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے درود شریف عمل کا. ٹھیک، لفظوں کا بھی پڑھنا ہے اگر آپ پڑھیں، لیکن اتنا پڑھیں جتنا برداشت کر سکتے. ٹھیک جی ٹھیک. میں تو درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہوں، سامنے سے خوبصورت لڑکیاں گزرے، میرا تو دھیان ادھر ہوتا ہے، درود شریف ادھر ہوتا ہے، پھر بات شرم نہیں آتی کہ لمحے معاف کر دے. ٹھیک، آپ لوگ کدھر سے نازل ہو گئے؟ وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. یہ کون کون ہے؟ جی 100 بسم اللہ، لیکن آپ لوگوں کو کھڑا ہی ہونا پڑے گا یا پیچھے وہ جگہ ہو گئی ہے؟ میرے قریب نا اس کو بٹھا، یہ شور ڈالے گی. ٹھیک ہے، دور. اچھا، اس کو بچی کو ادھر بھیج دے.
تو بہت تابعدار ہے آپ کی، ڈرا کے لائے اس کو. ادھر بیٹھ جاؤ پتر جی. ٹھیک ہے سائیں جی بھائی صاحب. جی. جی بھائی. چل الفت اس کو جگہ دے دیں کسی کو. آپ نے جانے جی آپ نے جانا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھنے تو بیٹھے، میں تو کسی سے. بیٹا آیا ہے، بیٹے کو اس کی 14 15 سال 16 سال اتنی عمر ہے، اس کی عمر کے مطابق کرتے کرنے تھے. باقی پیار کریں اس کو، پیار سے بتائیں کہ بیٹا روزی بھی کمانی ہے اور روٹی بھی کمانی ہے. ٹھیک ہے، روٹی اچھی ہوگی تو روزی اچھی ملے گی، یہ بتائیں. ٹھیک ہے، یہ بتا دیں اسے کہا کہ روٹی بھی کمان کو بندوبست کر تاکہ روزی اچھی ملے. ٹھیک ہے، آپ نے 7 دن سورہ رحمان دونوں ماں باپ نے سن لی ہے، اس کے لیے دعا کر دیں. تو زور زبردستی نہ کرے، کیا اللہ خیر کرے گی. السلام علیکم. تو بیچاری کو میں نے بٹھایا تھا، تو بیٹھ گئی. چل بیٹھے رہو بیٹھے رہو. ہاں جی مرشد آپ کو ہی کہا ہے. ہاں اب پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا سمجھی. ٹھیک ہے جی نمرا جانے تھک گئے. ویسے بھی اب رات سے جو رات دیکھتی جاتی نا تو جن چڑیلے نکلنا شروع ہو جاتے. گھر پہنچتے ہیں اب. زیربا آپا سے مل لی ہے؟ نہیں آپ سے نہیں مل رہی؟ کیا بلا ہو جائے. زیربا زیربا اس کو نمرا کو ملو جا کے باہر. اتنی دور سے وہ بیچاری آتی ہے تو پھر اس کو ملو تو صحیح. یہ اپنے بچوں کو سنبھالا کرو جن کو دعا کرائی ہوتی ہے. نمرا کو آسٹیو کونڈروما تھا ہے نا، کینسر تھا، کیسے ٹانگ کاٹنی ہے، چیختی تھی، اور زربا اس وقت ہاؤس جاب کرتی تھی وہاں پہ. آپ اس کی بڑی بہن ہے، بھابھی ہے. تمہیں کیا بتا یہ وہ والے بھائی کی بھابھی ہے؟ اچھا یہ ویسے بڑی بھابھی ہے. اس کی تو میں خیال ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. شریفہ آدمی مجھے لگ رہا ہے. کدھر گیا ہے؟ اسے باہر بتا دیے، اسے کہنا میرے سے مل کے جائے. یہ میاں آپ نے جانا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے پینی ایک دن میں نہ ختم کر دیں، چسکی چسکی لگا کے پھر واپس رکھ دیں. ٹھیک ہے، اور طیب پڑھنا ہے ساتھ، اور کچھ نہیں پڑھنا تمہیں. وعلیکم السلام. آپ نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے نہیں پھونکنا، نہ دموں والا پانی دینا، نہ تعویذ ڈالنے ہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا. اور یہ کیڑیوں کو روزانہ صبح ڈالنا ہے، خود نہیں کھانے. روزانہ صبح اٹھ کے ایک بسکٹ جو خود کو پسند ہے وہ کیڑیوں کو ڈال دینا. ایک بسکٹ 10,000 کیڑی کھا لے گی نا، صبح صبح 10,000 بندے کو ناشتہ کرا دے گا. ٹھیک ہے، ان میں اللہ اللہ ہوتی رہے گی، وہ تیرے نام کے نعرے مارتی رہیں گی. ٹھیک، تو جتنے زیادہ لوگوں کا پیٹ بھرتا جائے گا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے نا. لازمی تو نہیں ہے کہ وہ سارے دادا صاحب کے نشئی ہوں باہر والے، کیڑیاں بھی ہو سکتی. انہیں آپ کھلا دو تو کبھی بھی جرمانہ پورا ہو جائے گا. روزانہ صبح یہ کرنا ہے، پھر خود کچھ کھانا ہے. ٹھیک.